لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے لائق تحسین ہے وہی احد ہے اکیلا ہے تنہا ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی زمین و آسمان چاند ستارے سورج اور ہر ذرات کا مالک ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی سے مدد حاصل کرتے ہیں درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے حاضرین محترم اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل کرم و احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا حاضرین محترم جیسے کہ ہم لوگ پچھلے 2 جمعے سے معراج کا سفر اس عنوان پر اس موضوع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر رہا اس کو تفصیلاً سنتے آ رہے تھے پچھلے جمعہ ہم نے یہاں تک سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان تک پہنچے سب سے پہلے آسمان میں اللہ کے حبیب نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کیے دوسرے میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیے
چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیے، پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کیے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے تھے۔ اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے میرے ساتھی، میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لے کر 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں آسمان کے فرشتے سے دروازہ کھولنے کی، آسمان کے دروازہ کھولنے کی اجازت کی۔ تو اندر سے آواز آئی، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل آیا ہوں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کون تشریف لائے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اچھا، کیا اللہ کے حبیب کو اللہ نے آسمان پر بلانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے بلایا ہے کہ اللہ کے حبیب کو؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہاں، بلانے کا حکم ہوا ہے، میں لے کر آیا ہوں۔ اور جبرائیل کے اندر سے فرشتے کہتے ہیں کہ مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہاں تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ حضرت اللہ کے حبیب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو اے نیک بیٹے اور اے نیک نبی، آپ کا آنا اندر مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور میں آسمانی کعبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آسمانی کعبے سے اوپر، جیسے یہاں دنیا میں کعبۃ اللہ مکہ میں موجود ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بالکل سیدھا اوپر ہے۔ اگر کوئی چیز بیت معمور سے ڈالی جائے تو سیدھا کعبۃ اللہ پر آ کر روکے، ٹھیک اسی کے برابر میں بیت معمور ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر مکہ اور کعبۃ اللہ میں لوگ طواف اور عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی فرشتے ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں کے بیت معمور کے کعبہ کے طواف اور عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آج جو 70,000 فرشتے طواف اور عبادت کے لیے آئے، وہ فرشتوں کی دوبارہ باری آتی ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تک طواف کر لیے، عبادت کر لیے، پھر اس کے بعد ان 70,000 فرشتوں کی باری آتی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ جیسے کہ میں پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو آسمان کے فرشتے تھے، ان کا نام اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسماعیل۔ فرماتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک فرشتے کے ساتھ میں 12,000 فرشتے موجود تھے، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ میں 12,000 فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد، اس کا علم کتنے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا تو حضرت ابراہیم نے مجھے اپنی امت کو سلام کہنے کا حکم دیا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا. کہیے وعلیکم السلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سلام پہنچائے، وعلیکم السلام کے جواب نہیں، اب میں کسی کو سلام بھیج رہا ہوں، بھائی میرا سلام کسی اور کو پہنچا کر آئے. اب آ کر مجھے سلام کہیں گے فلاں صاحب، حضرت آپ کو فلاں صاحب سلام بولے، تو میں جس کے جواب میں وعلیہ السلام کہوں گا. اب وعلیکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حبیب ہمیں سلام پہنچا ہے تو ہم کہیں گے وعلیکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی، وعلیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی. اگر کوئی عورت ہمیں سلام پہنچا رہی ہے، بہن کو، کوئی ہو، ماں ہو، تو وعلیکہ وعلیہ السلام. یہاں علیہ لگاتے، وہاں کوئی عورت سلام پہنچائے تو کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام. اللہ کے حبیب نے حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے میرا سلام پہنچا دینا اپنی امت کو، یہ کہہ دینا کہ جنت کی مٹی عمدہ اور پاکیزہ ہے اور وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے اور جنت کی زمین ایک دم بنجر اور خالی ہے، وہاں درخت اور پودا لگانے کی ضرورت ہے. وہ درخت پودا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے اس امت کے لیے ایک پیغام دیا ہے، یہ بتایا ہے جاؤ اپنی امت کو بتا دینا کہ وہاں جنت میں پودا یہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ پڑھ لیا کریں، جتنا چاہے جنت میں پودا اور درخت لگا لیا کریں. یعنی ذکر کی طرف اور تسبیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جتنا چاہے درخت اور پودا لگا لیں جنت میں. ہر نماز کے بعد اس کا تذکرہ کیا کریں، ہر نماز کے بعد اس کا ذکر کر لیں. سبحان اللہ، اللہ کی تعریف اور بڑائی کریں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ہر نماز کے بعد اس کا ورد جتنا ہو سکے کریں. نیکیوں کا خزانہ اپنے اعمال میں بڑھاتے جائیں اور جنت میں پودا لگاتے چلے جائیں. اللہ کے حبیب کہتے ہیں اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آسمان میں ملاقات کرنے کا راز کیا ہے؟ جیسے کہ میں پچھلے جمعہ ہر نبیوں سے ہر آسمان پر ملاقات کا راز بتلایا تھا. اب یہاں پر بھی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور آسمانی کعبے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. یہاں پر دنیا کی جو کعبہ ہے اس کو بنانے والے، اس کے بانی حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند ہے. اللہ نے ان کو یہاں کعبۃ اللہ بنانے کے بدلے میں آسمانی کعبے پر اللہ نے ان کو وہاں مقام عطا کیا. پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم کی جانب ملاقات کرنے کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں حجۃ الوداع کی جانب اشارہ ہے. حجۃ الوداع کی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے قبل 2-3 مہینہ قبل اللہ کے نبی نے حج کیا تھا، اسے کہتے ہیں حجۃ الوداع ہے. وہاں اللہ کے نبی کو اشارہ کیا جاتا ہے یہاں آپ وہاں ابراہیم سے ملاقات کریں گے، یہ آپ کا سفر آخری سفر ہوگا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بیت معمور سے فارغ ہونے کے بعد سدرۃ المنتہا لے کر گئے. سدرۃ المنتہا کے پاس ایک بیری کا درخت ہے،
اس کا درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سوار ہو کر 70 سال تک بھی چلے کہ اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، اتنا بڑا سایہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کے جو بھی اعمال ہے، جو بھی چیزیں ہیں، آسمان پر جب جاتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتا ہے، پھر وہاں سے عرش اعلیٰ پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی احکام اور کوئی فیصلہ لکھ کر اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے سدرۃ المنتہا پر بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا پر اللہ وہ احکام اور فیصلے کو لاگو کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیری کا درخت، بیر کا پتا اتنا بڑا تھا جیسے کہ ایک ہاتھی کے کان کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر کو میں نے دیکھا، اس نہر کے آس پاس میں یاقوت اور موتیوں کے پیالے رکھے ہوئے تھے، یاقوت اور موتیوں کے پیالے رکھے ہوئے تھے، اور اس سمندر میں ہرا رنگ کے پرندے موجود تھے، ان پرندوں کے گردنیں اونٹ کے برابر اتنے لمبے لمبے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے، جنت کا نہر ہے، آپ کے رب نے آپ کو یہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے ایک پیالہ لیا، وہاں سے میں پانی پیا، پانی کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ کے حبیب، فرماتے ہیں کہ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبو نظر آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نہر کوثر کیا چیز ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہر جنت میں ہے، آب کوثر ہے، اس کا پانی تو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سمندر کے دونوں کنارے پر موتیاں رکھے ہوئے تھے، اتنے پیالے تھے وہاں پر جیسے کہ آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، جتنے ستارے وہ گن نہیں سکتے، ایسے ہی وہاں اتنے پیالے رکھے ہوئے تھے کہ اس کے گننا ہی ناممکن تھا۔ اور یہ کوثر جنت کے درمیان و بیچ میں پڑتا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پہنچا، فرماتے ہیں کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، میں نے وہاں چمکتے ہوئے نور کے ستاروں کو دیکھا، گویا کہ سونے کی ٹپیاں ہوتی ہیں، چمک رہی ہیں، گویا کہ وہ فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کے نبی نے فرشتوں کو دیکھا۔ آقا نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر درخت کے ہر پتوں پر فرشتوں کو دیکھا، جتنے فرشتے تھے اللہ نے ہر فرشتوں کو ایک ایک کاموں پر مقرر کر رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں اللہ تیرا ایک حبیب آسمان پر تشریف لایا ہے، آسمان کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو نے اسے یہاں سیر کرانے بلایا ہے، اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے آ کر اللہ کے حبیب کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان گنت فرشتے موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے وہاں پر جنت بھی دکھلایا گیا، مجھے جنت دکھلایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں موتیوں کی گنبد ہوئے تھے، اور اسی طرح وہاں کی مٹی مشک کے زیادہ خوشبودار تھے مٹی۔ آقا نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا۔
حضرت جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ چلنے کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت بلال آپ کے مؤذن کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی نے جب معراج سے فارغ ہو کر دنیا میں آ کر لوگوں سے کہا کہ میں نے معراج کے موقع پر حضرت بلال کو دیکھا، قد افلح بلال، بلال کامیاب ہو گئے، میں نے بلال کو فلاں فلاں صورت اور شکل میں دیکھا ہنستے مسکراتے ہوئے۔ میں نے حضرت بلال سے کہا اے بلال، میں نے معراج کے موقع پر آپ کو جنت میں میرے سے آگے چلتے ہوئے دیکھا، اس کا کیا راز ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، ہمیں بھی اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دینا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے اللہ یا رسول اللہ، وہ عمل یہ ہے میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو فوراً میں تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت میں مقام عطا کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لینا ہے، ہمیشہ باوضو رہنا ہے، جب بھی وضو کریں گے 2 رکعت تحیۃ الوضو سے پڑھ لیا کریں۔ جیسے کہ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ ہمیں بھی وہ مقدر و نصیب کر دے کہ وضو سے رہنے کے برکت سے اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نے حضرت بلال کو شاید مرتبہ یہ عہدہ اس لیے بھی ملا ہوگا جب ظالموں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر پتھروں پر لٹایا گیا، اسلام سے نکلنے کے لیے کہا گیا، سینے پر بڑے بڑے چٹان رکھے گئے، ظالم بچوں کو پیچھے لگا کر مارا گیا، مگر اس وقت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے زبان میں ذرہ برابر یہ کفریہ لفظ نہیں نکلا سوائے احد احد احد، اللہ یہ کہ لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا، اسی لیے بھی شاید اللہ وہ مرتبہ عہدہ عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں نے جنت میں ایک خوشگوار خوشبو محسوس کیا، میں نے کبھی ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، ایک خوشبو میں نے محسوس کیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی خوشبو ہے؟ جنت میں اتنا شاندار خوشبو ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ خاتون اور ان کی اولاد کی خوشبو ہے، اللہ نے یہاں مہک رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کیا قصہ ہے ان بچوں کا اور ان خاتون کا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ خاتون فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، خاتون تھی، اس کا ایک قصہ ہے۔ کیا ہے قصہ؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ خاتون کنگھی کر رہی تھی، وہ خاتون کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے سر سے نیچے گر گیا تو وہ خاتون اس کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہا تو اس وقت میں فرعون نے ایک دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے تعجب کیا، اس کی بیٹی نے پوچھا بسم اللہ سے مراد اللہ ہے کہ میرے باپ ہے؟ بسم اللہ سے مراد اللہ ہے یا میرے باپ ہے؟ تو وہ عورت وہاں بے جھجک بے ڈر بے خوف ہو کر کہنے لگی بسم اللہ سے مراد میرا اور تیرا رب ہے، میرا اور تیرا رب ہے۔ اس عورت نے کہا، فرعون کی بیٹی نے، فرعون سے کہہ دوں باپ سے؟ عورت نے کہا، خاتون نے بلا جھجک جا کر فرعون سے کہہ دینا مجھے کوئی جان کا خوف نہیں ہے، میں اللہ پر اللہ کے نام لینے والی ہوں، کل بھی اللہ میرا تھا، آج بھی میرا اللہ ہے، آئندہ مرتے دم تک بھی اللہ میرا ہی رہے گا، تیرا بھی رہے گا۔ فرعون کے پاس جا کر فرعون کی بیٹی نے کہہ دیا کہ اس طرح کا مسئلہ واقعہ پیش آیا۔ فرعون نے اس خاتون کو اس کے دربار میں بلایا، فرعون نے اس خاتون سے پوچھا بتاؤ کہ تیرا رب کون ہے؟ فرعون کے سامنے اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہے،
اگر یہاں بولے تو فرعون بات تو ہی اللہ ہے تو جان چھڑا سکتے ہیں، اگر تو اللہ نہیں اللہ ہی اللہ ہے بولے سزا پانے کا مستحق ہو جائیں گے۔ سزا ہونا تو ضروری ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایمانی تقاضا اتنا مضبوط تھا، اس کے باوجود بھی اس کے زبان سے کفری الفاظ نہیں نکلے۔ وہاں پر بھی فرعون کے سامنے وہ عورت بلا جھجک کہنے لگی میرا بھی تیرا بھی اللہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک پیتل کا ایک دیگ لایا جائے، اس میں تیل ڈال کر گرم کریں، اتنا گرم کریں وہ کھولتا ہوا ہو جائے، ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو اولادوں کو اس کو بھی اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیں۔ اس خاتون نے کہا جب وہ تیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی دیا ہے تو جب ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے تو میرے ہڈی کو میرے بچے کے ہڈیوں کو کفن میں لپیٹ کر کہیں زمین پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا اچھا کر دیں گے۔ ایک ایک کر کے اس کے ماں کے سامنے اس ایک ایک بچوں کو اٹھا کر تیل میں گرم گرم تیل میں ڈالا گیا۔ جب یہ عورت کا یہ خاتون کودنے کا وقت آیا، یہ خاتون کودنا چاہ رہی تھی، اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ معصوم بچہ تھا، اس بچے سے اس خاتون کو بڑی محبت تھی، کودنا چاہ رہی ہے، بچے کی جانب دیکھتی ہے کہ بچے کی محبت نے کودنے سے پیچھے حرکت لگی ہے، تو بچہ اس وقت میں بھی بول اٹھتا ہے، معصوم سا بچہ، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے گہوارے میں جھولے میں سویا ہوا بچہ بول اٹھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں ماں کی عفت کی حفاظت کے لیے بول اٹھے، یہاں پر بھی وہ بچہ بولتا ہے امی جان کود جانا، ڈرنا نہیں کود جانا، دنیا کا سزا ہلکا ہے آخرت کے مقابلے میں، بے جھجک بے ڈر خوف ہو کر اس میں کود جانا۔ وہ عورت اس میں کود گئی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہاں پر وہ عورت اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی ایمان کو بیچی نہیں، بے ڈر اور بے خوف ہو کر اللہ کے لیے دین جب ہی آگے بڑھتا ہے مال اور جان وقت لگانے سے، آج اس عورت نے کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اسی کے صدقے سے اللہ نے جنت میں اس کے اولاد اور اس کی خوشبو کو مہک رکھا ہے۔ آج ایسے ایمان کی ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، ایسا ایمان بنانا ہے کہ جیسے کہ حضرت بلال کا ایمان تھا، سخت چٹان کے اوپر رکھنے کے باوجود بھی اپنی ایمان کی حفاظت کیے، یہاں وہ عورت بھی اپنی ایمان کی حفاظت کی۔ آج بھی ہمارے لیے ضروری، ہم اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنے جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہی ہمارے لیے قبر میں بھی بہتر ہوگا، آخرت میں بھی انجام ہمارا اچھا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، خدا نہ کرے اگر ہمارا حشر برا ہوگا تو سوچ کر دیکھیں کیا ہوگا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنت میں خوشبو مہک رکھا ہے اولاد کا، ان خاتون کا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ موقع نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے جنت کے بعد جہنم کا بھی دیدار کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ کا غضب اور قہر وہاں پر اتنا تھا، اگر وہاں لوہا لکڑی اور پتھر بھی ڈالا جائے تو وہ انگار اس کو بھی کھا کر ختم کر دے، اتنا خطرناک چیز میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا تھا، اب ہے اصل چیز، ایک محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا وقت آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جبرائیل رک کیوں گئے ہیں؟
آگے تشریف لائیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اب آگے آنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں تک میرا بارڈر ختم ہے، اب اس کے بعد میں نہیں آؤں گا، آپ ہی کو اندر جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل تم میرے کیسے دوست ہو، وہی اٹھانے والے، مجھے ساتھ میں لے کر چلو۔ مکہ سے وہاں بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے پورا آسمان پار کرایا مجھے، یہاں تمام نبیوں سے فرشتوں سے ملاقات کیا۔ اب ایک دوست ایسے موقع پر ایک دوست کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس کے بعد میرا پر اڑ نہیں سکتا، اب میری اجازت نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے تھوڑا بھی میں آگے جاؤں گا تجلیات الہی، نور الہی سے میرا پر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اب صرف آپ ہی کو جانے کی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے، رب نے آپ کو بلایا ہے صرف آپ کے لیے، مجھے تو ایک ساتھ میں لے کر آنے کی اجازت تھی، بس یہاں تک میں ہوں، اب اس کے بعد آپ اور اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے، آپ ہی اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کا، کیا شان ہے میرے نبی کا۔ وہاں پر بھی میرے نبی کو اندر جانے کی اجازت صرف دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ملا وہ موقع۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، وہاں میں نے صریف الاقلام، قلموں کو لکھنے کی آہٹ کو میں نے سنا، وہاں فرشتے اللہ کے احکام اور لوگوں کے مقدر اور نصیب کو لکھ رہے تھے، میں نے اس کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد اب اصل جگہ آتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اندر گیا، قریب ہوا اللہ سے، اللہ کہتا ہے اے محمد فتدلی، قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے کہ دونوں کمانوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ تیر بنانے کا جو کمان ہوتا ہے، اس تیر بنانے کے رسی اور کمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو وہاں نور الہی، تجلیات الہی کو میں نے دیکھا، مجھے سبز رنگ کے مسند پیش کیا گیا، میں سبز رنگ کے مسند پر بیٹھ کر قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا، اللہ نے مجھ سے جو بات کرنا چاہا اللہ نے مجھ سے بات کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سے قریب ہوا تو فوراً اللہ کے نبی نے سجدے میں گر گئے، تو 3 نذرانے پیش کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے۔ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی بدنی عبادتیں اللہ صرف تیرے لیے ہے، یہ نذرانہ پیش کرنا تھا۔ اللہ نے اس نذرانے کو سن کر فوراً جواب دیا اے نبی السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ جب یہ فرمانا سننا تھا فوراً اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا، اس امت کو بھی اللہ کے نبی نے شامل کر لیا۔ کہا اللہ کے نبی نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک لوگوں پر سلامتی ہو۔ جب یہ راز و نیاز کی باتیں نذرانے پیش ہو رہے تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر فرشتے اور حضرت جبرائیل نے بھی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نذرانے پیش کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کا بھی کیا شان ہے، میرے نبی نے آسمان پر بھی اس امت کو بھی نہیں بھولا، ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ زندگی کے ہر موڑ پر، حتیٰ کہ نبی کے وفات پر بھی نبی نے سنت کو کبھی نہیں بھولا، اللہ کے نبی نے اس امت کو کبھی نہیں بھلایا۔ وفات کے وقت میں بھی کہا یا ربی امتی یا ربی امتی، میری امتوں کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر بھی اللہ کے نبی میدان محشر میں بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ کے نبی کہیں گے یا ربی امتی، میرے رب نے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسمان پر بھی معراج کے موقع پر بھی اس امت کو فراموش نہیں کیا، ہمیشہ یاد رکھا۔ حاضرین ذرا غور کرنا، جب رب میں محمد عربی نے ہر موڑ پر جب اس امت کو یاد رکھا ہے تو ہم کیوں ہر موڑ پر میرے نبی کی سنت کو بھلا دیں؟ غور کرنے کا مقام ہے، جب میرے نبی نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں ہے، ہم کیوں اپنے نبی کے طریقے کو بھلا دینا ہے؟ ہم کیوں ہمارے نبی کی سنت کو کیوں بھلا دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، آئیے انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں معراج کا اور بھی تفصیلی واقعہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی، اور بھی تفصیل ہے، کیا کیا تحفے لے کر آئے، ان تمام تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ حاضرین اب تھوڑا سا ایک توجہ حالات پر اگر ڈال کر غور کرنا ہے، مختصراً بتانا چاہوں گا۔ حاضرین محترم، ہمارے قریبی ممالک کے اندر جیسے کہ 3-4 دنوں سے آپ لوگ سنتے ہوں گے زلزلوں کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا ہے، اور آج بھی اس کے آس پاس کے شہر میں تقریباً 5-6 مرتبہ زلزلے نے دہکا کر لوگوں کے دل کے اندر ایک خوف لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں ہو یا سمندر کے اندر ہو، جو بھی فتنے فساد آتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، بندو یہ تمہارے اعمال، تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بندے یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ کی اجازت سے آتی ہیں، بغیر اجازت کے اس دنیا میں کوئی مصیبتیں پریشانیاں آتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونا ہے نا تو گناہوں سے بچنا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ کیا ہوگا جب گناہوں سے بچیں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے؟ خدا کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب تم تقوی اختیار کر لو گے، میرا رب کہتا ہے تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ تو زمین سے آسمان سے میں تمہارے لیے برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ جب انسان حالات سے پریشان ہوتا ہے تو رب سے شکایت کرتا ہے، جب مالی تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رب سے شکایت کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے بدعمالیاں ہوئی ہیں، تنگیاں آ گئی، مالی اسباب ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ میری اعمال کیا ہے۔ خدا کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جب تو مجھے بھلا دے گا نا، میری یاد سے میرے فرمان کو تو ٹھکرا دے گا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دے گا۔ تو قرآن میں اللہ رب فرماتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ حاضرین اس امت میں بہت سارے زلزلے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر نے اپنے پیر کی ایڑیوں کو زمین پر زور سے مارا اور کہا اے زمین کیا میں تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا کہ تو ہل رہی ہے؟ تو فوراً یہ کہنا تھا کہ زمین ہلنے سے رک گیا۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ ایمان ان کے اندر اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ سن 50 پر 9 ہجری میں بھی طوفان آیا، اس کا زلزلہ آیا، اس کا اثر 40 دن تک رہا۔ سن 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر زلزلہ آیا، 40 سے 3 لاکھ سے زائد افراد انتقال ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں انصاف سے تول لیا کرو، مگر قوم نے نافرمانی کرتی رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما اخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، زمین نے ایسا غصے کو ابھر کر سامنے لائے گا، سب لوگ زمین میں دھس کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آیا تھا زلزلہ،
قارون کے زمانے میں بھی آیا، مالی تکبر کی وجہ سے تکبر کرنے لگا، مال کے ساتھ فرعون قارون میں بھی زمین دھس کر ختم ہو گیا۔ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں حاضرین؟ غور کرنا، زلزلے آتے کیوں ہے؟ یہ میرے رب کا ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اتنے آزمائشیں مصیبتیں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اعمال جیسے ہوں گے خدا راضی ہوگا، اسباب بھی ایسے پیدا ہو جائیں گے۔ جب اعمال بگڑ جائیں گے خدا ناراض ہو جائے گا، اسباب بھی دوسرے طریقے سے اختیار کر ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ کریں گے۔ اے میرے بندے، میں تم پر ظلم نہیں کرتا ہوں، تم اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر تم ظلم کر لیتے ہو۔ حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا زلزلے آتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں جب کوئی عورت خوشبو لگا کر غیر محرم کے لیے باہر نکلتی ہے، اس کی خوشبو کی آہٹ اور خوشبو کا غیر محرم مرد سونگھتا ہے، جیسے کہ شادی کے تقریبات میں ہو، بازاروں میں گھومنے والی جانے والی عورتیں ہوں، خوشبو لگا کر باہر جاتی ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھ کر کوئی غیر محرم مرد اس کے پر نگاہ اٹھاتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں زلزلہ آنا یقینی ہے۔ دوسری چیز حضرت عائشہ نے کہا جب زنا عام ہو جائے، تیسری چیز حضرت عائشہ نے کہا شراب اور زنا عام ہو جائے گا اور گانا بجانے کی چیزیں ہر گھر میں عام ہو جائیں گی، یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو سوچ لینا زلزلہ آنا یقینی ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے کہا کہ زلزلہ ہمیں قیامت کو یاد دلاتا ہے۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ آج کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر؟ ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ رات میں سونے والے صبح میں صحیح سلامت اٹھ سکیں گے؟ آج وہ پورا شہر قبرستان کے نما شکل بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3-4 منٹ تک زلزلے کی ہلنا شروع ہوا ہے، آج تک 5-6 مرتبہ آج زلزلہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن یہی عالم ہوگا جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، بڑے سے بڑے زمین بلڈنگیں بھی زمین پر دھس کر ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زلزلے آ جائیں گی زمین پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ تمام بوجھ زمین نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے زمین کو؟ قیامت یاد دلاتی ہے۔ حاضرین، آج ملک کے کسی کونے میں زلزلہ آیا ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے کے رکھا ہے، ابھی توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کونے میں زلزلہ لانے والا اللہ اس کونے میں لانے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ اعمال کو سدھار لیں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے حالت میں کیا کرنا ہے؟ جتنا ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں گے، یہ اعمال، یہ نتیجے، زلزلہ رک کر ختم ہو جائے گا۔ کسی نے بار بار نیوز یہ بھیج رہا ہے جس طرح اس ملک میں زلزلہ آیا ہے، اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے اندر بھی قریب 75 گھنٹے میں زلزلہ آنے والا ہے۔ زلزلہ آئے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے، بے گناہوں سے بچانا ہے۔ ایسے موقع پر نبوی تعلیم کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ زلزلے کے موقع پر کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمبر 3 پر اپنے گناہوں پر رب کے سامنے شرمندگی اختیار کرنا۔ اس کے بعد نبی نے کہا وہ دعا کثرت سے پڑھنا جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھ لینا جو حضرت یونس نے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر وہ دعا بھی پڑھ لینا جو حضرت نوح نے پڑھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب چند چیزیں عام ہو جائیں گی نا تو زلزلے اور آندھی کا انتظار کرنا۔ نمبر 1، ایسی بلڈنگیں پہاڑوں جیسی لمبی ہو جائیں گی، سمجھ لینا قیامت کی نشانی ہے۔ زلزلہ کا آ جانا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے حدیث میں کہا جب مسجد میں فضول کی باتیں، بکواس بیکار کی باتیں ہو جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت کی نشانی ہے، زلزلہ آنا یقینی ہے۔ یہ انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے، سمجھ لینا کہ زلزلہ آنا یقینی ہے۔ تو لہٰذا ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے گئے، ہماری زندگی قیامت سے 1 سال اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم نبوی تعلیم پر غور کرنا ہے، میرے نبی نے ہمیں کیا سکھلایا ہے اس پر ہم توجہ سے دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر ان ملکوں میں، ان شہروں میں جو لوگ انتقال کر گئے، زمین میں تہس نہس ہو چکے ہیں، ایک بات لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہی رہتا ہے، وہاں پر نیک لوگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، عذاب آیا اس میں بچے بھی مبتلا ہیں، نیک لوگ بھی مبتلا ہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جب گناہ اور شر عام ہو جائے گا، خدا کی نافرمانیاں جب عام ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گا خدا کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب تمام لوگوں پر لا دیتا ہے، تمام لوگ اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی آ جائیں گے، بچے بھی آ جائیں گے، برے تو برے، مگر آخرت میں ان کے اعمال کے حساب سے اللہ ان کو اٹھائے گا، اعمال جیسے ہوں گے۔ لہٰذا اعمال اچھے کریں، نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابند بنیں، رمضان بھی قریب آ رہا ہے، طرف ایک قول پیدا کر لیں اور رمضان میں بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، اور رمضان میں پوری کثرت سے دل جوئی کے ساتھ اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس شہر میں جو بھی نقصان ہوا اللہ اس کا ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اس شہر میں بھی ایسے زلزلے آنے سے، ایسے فتنے آنے سے اللہ ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔